سرگوشیوں کا سفر، اداس باری، عرفان اور غفورن ایک پرانے شہر کی خاموش گلیوں میں جہاں تاریخ کی گونج پتھروں میں بسی تھی، اداس باری رہتا تھا۔ اس کا پورا نام شاید ہی کوئی جانتا تھا، کیونکہ اس کی ذات کا ہر پہلو اس کے تخلص میں سمٹ آیا تھا۔ وہ ایک شاعر تھا جس کے دل میں غموں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا، اور اس کی شاعری انہی لہروں کا عکس تھی۔ اس کی اداسی اس کا لباس تھی، اس کا اوڑھنا بچھونا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچوں کے سائے تھے، اور اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک دبی ہوئی مسکراہٹ رہتی تھی، جو بظاہر مسکراہٹ کم اور اندرونی کرب کی جھلک زیادہ لگتی تھی۔ عرفان ملک اداس باری کا دیرینہ دوست تھا۔ عرفان کی شخصیت سورج کی پہلی کرن جیسی تھی، جو ہر تاریکی کو دور کر دیتی ہے۔ وہ اپنے دوست کی اداسی سے واقف تھا، اسے سمجھتا تھا، اور اسے اس گہرے کنویں سے نکالنے کی خواہش رکھتا تھا جس میں اداس باری غرق تھا۔ عرفان کا ماننا تھا کہ ہر تاریکی کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور یہ بات وہ اداس باری کو بارہا سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک اور پختہ رشتہ تھا، غفورن کا۔ غفورن ایک دانا، پرسکون اور ہمدرد خاتون تھی، جس کی باتوں میں حکمت تھی، اور جس کا وجود دونوں دوستوں کے لیے ایک سایہ دار شجر کی مانند تھا۔ وہ عرفان کی زندگی کی ایک اہم رفیق تھی، جو اسے ہر معاملے میں درست سمت دکھاتی تھی۔ اداس باری غفورن کا بہت احترام کرتا تھا، کیونکہ وہ واحد ہستی تھی جو اس کی شاعری کے پنہا معنی اور اس کے دل کی گہرائیوں کو سمجھ پاتی تھی۔ ایک شام شہر پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور آسمان پر ستارے اپنی اداس روشنیاں بکھیر رہے تھے۔ اداس باری اپنی تنگ و تاریک کوٹری میں بیٹھا تھا، جہاں اس کے کلام کا نیا مسودہ بکھرا پڑا تھا۔ وہ کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا، اس کی قلم کی نوک سے غم کے حروف ٹپک رہے تھے۔ میں اداس ہوں تو کیا، مری اداسی میرا فن ہے، ہر لفظ ہے زخم، ہر مصرع کفن ہے۔ عرفان اور غفورن اس سے ملنے آئے، ان کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ عرفان نے اداس باری کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اداس باری، تم کب تک اس غم کی چادر اوڑھے رہو گے؟ زندگی میں اور بھی رنگ ہیں، خوشیوں کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے۔ اداس باری نے قلم رکھ دیا، اس کی نظریں دور خلا میں تھی۔ عرفان، جو روح ازل سے ہی اداسی کی مٹی سے بنی ہو، وہ کیسے خوشیوں کا گیت گائے گی؟ میری خوشی ہی میری اداسی ہے۔ غفورن اس کے قریب آئی، اس نے نرم لہجے میں کہا، اداس باری، تم ایک شاعر ہو، شاعر کا دل نازک ہوتا، وہ دنیا کے غموں کو دوسروں سے زیادہ محسوس کرتا ہے، لیکن تمہارا غم صرف تمہارا نہیں، یہ ان سب کا غم ہے جو محسوس کرتے ہیں، مگر کیا اس غم سے نجات ممکن نہیں؟ اداس باری نے ایک گہری سانس لی۔ نجات تو شاید موت میں ہے غفورن۔ عرفان کی آنکھوں میں ایک عزم ابھرا۔ نہیں اداس باری، نجات موت میں نہیں، زندگی کو جینے میں ہے۔ اس غم کو طاقت بناؤ، اسے روشنی میں بدلو۔ تمہارے الفاظ میں اتنی گہرائی ہے، کیوں نہ تم انہیں امید کا پرچم بنا دو؟ غفورن نے اس کی تائید کی، تمہاری شاعری میں درد ہے، لیکن اس درد میں بھی ایک پیغام ہے۔ تم اس درد کو صرف اپنا زخم کیوں رہنے دیتے ہو؟ اسے زخموں کے مرہم میں کیوں نہیں بدلتے؟ تم اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ اداسی کے باوجود زندگی خوبصورت۔ اداس باری نے دونوں کو دیکھا، اس نے سوچا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا غم صرف اس کا ذاتی بوجھ نہیں، بلکہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے وہ دوسروں کے دلوں کو چھو سکتا ہے؟ غفورن کی دانائی اور عرفان کی بے لوث محبت نے اس کے اندر ایک نئی چنگاری روشن کی۔ اگلے چند دن اداس باری خاموش رہا۔ وہ اب بھی اپنی کوٹری میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی قلم کی روشنائی بدل چکی تھی۔ اس کے الفاظ اب بھی غمگین تھے، مگر ان میں ایک نئی امید کی لو تھی، ایک نئی راہ کی تلاش تھی۔ اس نے جو کچھ لکھا وہ اس کی اندرونی جنگ کا حاصل تھا۔ غم کی چادر سے نکل، اک نیا سویرا دیکھ، میری ہر اداسی میں رب کا کوئی فرا دیکھ۔ اس نے اپنی شاعری کی محفلیں منعقد کرنا شروع کی۔ لوگ اس کی اداسی سے جوڑتے، لیکن اس کی شاعری میں چھپی ہوئی امید کو محسوس کرتے۔ اداس باری اب بھی اپنے تخلص پر قائم تھا، لیکن اس کی اداسی اب ایک نئی جہت اختیار کر چکی تھی۔ وہ اب صرف ذاتی غم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا تجربہ تھا جو دوسروں کو زندگی کی قدر سکھا رہا تھا۔ عرفان اور غفورن نے دیکھا کہ ان کا دوست بدل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی گہری سوچیں تھیں، لیکن ان میں مایوسی کی جگہ ایک نیا حوصلہ تھا۔ اداس باری نے اپنی اداسی کو اپنا ہمسفر بنایا، اسے اپنی پہچان بنائے رکھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے دنیا کو بتایا کہ ہر اداسی ایک نئے سبق اور نئی امید پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اور یوں اداس باری نے اپنے غم کو ایک خوبصورت فن پارہ بنا دیا، جس کی سرگوشیاں آج بھی گلیوں اور دلوں میں گونجتی ہیں۔ اس کی داستان نے ثابت کیا کہ دوستی اور محبت کا چراغ ہر تاریک سے تاریک کونے کو روشن کر سکتا ہے۔